بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 283واں دن 13 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ام ایوب رضی اللہ عنہا، حضرت ام ایوب بنت قیس رضی اللہ عنہا مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ اس نیک سیرت خاتون نے ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو 7 مہینے تک انہی کے یہاں قیام فرمایا اور انہیں 2 جہاں کے سردار کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ام ایوب رضی اللہ عنہ بڑے شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق طرح طرح کے کھانے تیار کرتی اور تمام گھر والے آپ کو راحت پہنچانے میں لگے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے نچلے حصے میں تشریف فرما تھے، اس لیے اہل خانہ بڑی احتیاط کے ساتھ گھر کی چھت پر رہتے اور چلنے پھرنے میں آپ کی راحت کا خاص خیال رکھتے۔ ایک روز چھت کے اوپر پانی سے بھرا ہوا گھڑا ٹوٹ گیا تو سردی کے موسم میں لحاف سے پانی کو جذب کیا تاکہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گرنے پائے، اور خود بغیر لحاف کے سردی کے عالم میں پوری رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی خدمت نبوی میں درخواست کی کہ آپ اوپر کی منزل پر قیام فرمائیں تو بڑا احسان ہوگا۔ ان کی اس عاجزانہ درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے اوپر قیام فرمایا۔ ام ایوب رضی اللہ عنہا نیک سیرت اور عبادت میں مصروف رہنے والی خاتون تھیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت، بچوں کی پیدائش اور ان کی محبت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر شرافت بخشی۔ انسان اپنے دل میں عزت کا جذبہ رکھتا ہے، لیکن ذرا غور کرے کہ عزت والے انسان کو اللہ نے کیسی بے حیثیت چیز سے پیدا کیا۔ اگر وہ کسی کے کپڑے میں لگ جائے تو تھوڑی دیر بھی اس کو برداشت نہ کرے بلکہ فوراً دھو ڈالے، وہی اللہ اس گندے قطرے کو اپنی قدرت سے تبدیل کر کے ایک بھولا بھالا بچہ بنا دیتا ہے جس سے ماں باپ ہی نہیں بلکہ سبھی رشتہ دار محبت کرتے ہیں۔ جس گندے قطرے سے نفرت تھی اس سے بچہ بننے پر دلوں میں محبت کون پیدا کرتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہے جو اپنی قدرت سے نفرت کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ فائدہ، وضع حمل سے لے کر پیدائش تک کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، پھر پیدائش کے بعد پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری نبھانا پڑتا ہے، اس لیے والدین کی فرما برداری کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سجدہ میں انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سب سے افضل صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم سیکھ کر دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی مسلمان کا حق مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم کے ذریعے مسلمان کا حق چھیننے والے پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر معمولی چیز ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ پیلو کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کے لالچی اللہ کی رحمت سے دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ دنیا کے حرص و لالچ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ خلاصہ، قیامت کے قریب آنے کی وجہ سے لوگوں کو نیکی کمانے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے وہ دنیا کے لالچ میں پڑ کر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، انسانوں کے اعضاء کی گواہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن اللہ کے دشمنوں کو دوزخ پر جمع کیا جائے گا تو ان کی جماعتیں بنا دی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھال ان کے خلاف ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گی۔
نمبر 9 قرآن سے علاج، سورہ فاتحہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو انشاءاللہ آرام ملے گا۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم بات کیا کرو تو انصاف کا خیال رکھا کرو، اگرچہ وہ شخص تمہارے رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔